الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یہدیکم، کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرا بین یدی رحمتی، اپنی رحمت کے سامنے، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تعالی اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اما یبدأ الخلق، کون ہے جس نے ابتدا کی اس مخلوقات کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ لوٹائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم، بلکہ ان کا علم گم ہو گیا ہے، فی الآخرت، آخرت کے معاملے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اپنے انعامات، اپنی تخلیق، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی وہی بات چل رہی ہے کہ ایک ایک چیز کا نام لے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا خالق بھی میں ہوں، اس کا پالنے والا بھی میں ہوں، اور اس کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنے والا بھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی اڑا کے لے جائے تو وہ بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے، اس کو وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اور اسی طرح درخت کے بارے میں کہا کہ یہ اس کے اوپر جو پتا لگتا ہے، لگنا تو اس کے حکم سے ہے ہی ہے، گرتا بھی اس کے حکم کے ساتھ، اس کے حکم کے بغیر وہ گر بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے، یعنی کسی بھی چیز کی نسبت کرنی ہے تو کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین سے ہم اس کلام کا آغاز کرتے ہیں کہ تمام جہانوں کو جو پالنے والا ہے نا، پالنے والا، خالق تو چلو مان لیا، پالنے میں شرک کیا کرتے تھے، تو فرمایا رب العالمین کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہاں بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے، بتاؤ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر جو ہے وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے کس طرف آنا ہے، جانا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ میپ شیپ سسٹم یہ نہیں تھا تو پہلے کیا تھا؟ ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے لتہتدوا اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے ذریعے سمت کا تعین کیا جاتا تھا کہ کس طرف سمندر کے اندر جانا ہے، تو حد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے، کس طرف جانا ہے، ان ستاروں کے ذریعے وہ راستے کا تعین کیا کرتے تھے اور یہ جانا کرتے تھے۔ تو ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر انسان کا جو حس ہے، جو شعور ہے، وہ تعین کرتا ہے کہ کس کی طرف جانا ہے، تو اس کو پیدا کرنے اور بنانے والا کون ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بالکل صحیح سالم نظر آئیں گے آپ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے وہ صحیح طور پر کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر یہ جو صلاحیت پیدا کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی نا۔ پھر وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، فرمایا وہ کون ہے کہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیج دیتا ہے، یعنی بارش بھی اسی کے اختیار میں، جس طرح ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی کچھ بات آ رہی ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کے اوپر بھی کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب دیکھیں یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسان کہتا ہے بارش نہیں ہونی چاہیے، ہوا اور اندھیری وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سارے بھی مل جائے تو اس کو ٹال نہیں سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ قادر ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور اس کی بات کو کوئی چیلنج یا روک نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا الہ مع اللہ، کیا اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کوئی الہ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق کی دلیلیں دے کے اپنی الوہیت کے اوپر اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی نا. اسی طرح یہ کرامتیں اور یہ چیزیں ذکر کر کے ان کی باتوں کی طرف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حقیقی ان چیزوں کو ذکر کیا کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو لہذا عبادت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. باقی رہی بات کہ فلاں نے ایسے کیا جی، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، یہ ہوا، تو فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون. یہ تو تمہاری کہانیاں اور سٹوریاں اور نسل در نسل یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. اما یبدأ الخلق، دیکھو کون ہے جس نے اس مخلوق کی ابتدا کی ہے. اب انسان بڑا ذہین فتین اور یہ سب کچھ بنتا ہے جی فلاں اتنے ہزار سال پہلے جو ہے نا وہ مخلوقات کا آغاز ہوا تھا، زمین بن گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن سارے کیا ہی ہے نا، کوئی بھی صحیح حقیقت تک پہنچ سکا نہیں ہے. تو فرمایا جب حقیقت تک پہنچ نہیں سکا، یہ نہیں بتا سکا کہ مخلوق کی ابتدا کب ہوئی ہے، تو وہ خالق کیسا ہو گیا؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے؟ تو وہ اس چیز کو بتانے سے قاصر ہے، تو تم نے اس کو الہ اور معبود اور خالق بنا دیا، رازق بنا دیا اس کا. تو فرمایا کون ہے؟ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، ثم یعیدہ، پھر پیدا کر دیا، سارے کمالات تمہارے ظاہر ہو گئے اور تم نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں، بچے کو کھیلنے کے لیے تم نے سورج کے اندر بھیج دیا ہے، سارا کچھ یہ اتنی کہانیاں اور سٹوریاں لوگوں کو سنا دیں. اب چلو یہ بتاؤ کہ ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں نا اس کے اوپر عقیدہ ہے نا ہمارا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن کسی کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ مرنا کب ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھایا کب جائے گا یہ بھی کسی کو علم نہیں ہے. آج کل بس اوقات کوئی سوشل میڈیا کے ماشاءاللہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ قیامت فلاں سانے سے آ رہی ہے، فلاں جو ہے نا 2025 کا کس نے کہا، کسی نے 30 کا کہا ہوا ہے کہ جناب قیامت آنے والی ہے جی، قیامت کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بھائی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے پوچھا تھا اچھا جی مرنا ہے، مر کے پھر اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ اس عقیدے کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو چلو بتاؤ کب اٹھائے جائیں گے، پر میں ان کو کہہ دو اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو بات بتا دی جا رہی ہے اس کو سمجھو. اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا ایک انسان کو جو مٹی اور خاک ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا؟ پہلے تو چلے ایک سسٹم نظر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کا ایک سسٹم بنایا کہ مذکر اور مؤنث کو سوا نساء نے اس کا آغاز کیا، فرمایا بس صفیہ رجال کثیرہ، اس کے ذریعے بہت سارے مرد و عورتوں کو پیدا کر دیا، لیکن اس کے بعد اٹھانا دوبارہ ان کو، وہ ان ساری چیزوں سے بری ہوگا. لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے نا، اگر وہ مشکل نہیں ہے تو دوبارہ تو وہ سب کچھ ہے، اس کو کھڑا کرنا کون سی مشکل بات ہے اس کے لیے. تو فرمایا وہ لوٹائے گا بھی، اس پہ کسی دوسرے کا اختیار. اب دیکھیں چلے نہیں نسبت کر دیں گے جی ہماری ایک کڑک گندم کھیتی یا اس مال تجارت کے اندر نفع فلانے کی وجہ سے ہوا ہے، اچھا اس دوبارہ اٹھانے کے اندر کسی دوسرے کا اختیار ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے دلائل ایسے دیے ہیں کہ عاجز کر کے رکھ دیا ہے. فرمایا وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دیکھیں اس سے واضح اور آیت کیا ہو سکتی ہے، جبکہ بہت ساری آیات ہیں اس حوالے سے کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے. وہی تمہیں جس طرح اس کے شروع میں پڑھ رہے ہیں کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر درخت اگاتا ہے. اس کا تو کوئی درخت پیدا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ تم کہو کہ وہ ہمیں روزی روٹی کھلا سکتا ہے یا ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے. کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر ہے تو قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، دلیل لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. جبکہ وَمَن يَدْعُ مع اللہِ إِلٰہًا آخر لا برہان لہ، بھی آگے ذکر کیا کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکار رہا ہے نا اس کے پاس اس کی دلیل ہے. اب وہ ہزار دلیلیں دیتا رہے تو قرآن کی آیت پر ایمان رکھنا یہ چیز ضروری، سادہ سی بات ہے، سادہ سی. وگرنہ اس پہ غور کریں گے کہ وہ غیر اللہ کے لیے دلیل دے رہا تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر یہ چیز بسا اوقات سامنے نہ بھی آئے، بسا اوقات ہوتا ہے نا شیطان وسوسہ ایسے ڈالتا ہے اور اس انداز میں بات کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بلے بلے بھی آتے خالق اور مالک کتب ابدال اور دنیا اس کے اختیار میں آ گئی ہے. تو اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ جو بھی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکار رہا ہے، عبادت کے اندر اس کو شریک کر رہا ہے، لا برہان لہ بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی. یہ خود یہ جاہل قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں گھڑ رہے ہیں، بنا رہے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی توحید میں، لہذا اسی کو مانا جائے گا. تو فرمایا ہے دلیل تمہارے پاس تو ان کو تم صادقین تو لے آؤ، اٹکل پچو سے تو کام نہیں چلنے والا نا. قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو کہو کیونکہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کب آئے گی اور دیگر معاملات، ان کو کہہ دو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اچھا برا انسان جو
کچھ بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتا الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو غیب کو جاننے والی ہے، صرف اللہ کی۔ کل کہہ دیجیے لا، پہلے نفی کی سب کی، جس طرح لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ ہی ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ ان کو کہہ دو کوئی بھی غیب کو جاننے والا نہیں ہے، صرف جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سینکڑوں دلیلیں قرآن پاک سے مل جائیں گی، سینکڑوں حدیث آپ کو مل جائیں گی کہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، لیکن اب تو بات بڑھ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہانہ ہے، اصل جو ہے ان غیر اللہ کے جو ان کے بڑے بڑے خان ہیں اور جس کے نام پہ یہ روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، ان کی طرف یہ نسبتیں کرنا مقصد تھی، جن کے بارے میں کہہ دیا کہ بلی بھی ان کے سائے میں بیٹھی تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ بھی غیب بتا دیا کرتی تھی، وہ بھی عالم الغیب ہو گئی ہیں۔ حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب جاننے والا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو لا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ اور مولوی پاویں جو کچھ مرضی کرتا رہا جی غیب جانتے تھے غیب جانتے تھے، پھر قرآن پاک کی وہ آیات تو جھوٹی کر دی نا تم نے کہ میں غیب نہیں جانتا، تم کہہ رہے ہو کہ غیب جانتا ہے، ترجمے میں لکھا ہے کہ غیب نہیں جانتا، حاشیے کے اندر تشریح کے اندر لکھ دیا جی نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی دو نمبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھیلنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ کے ساتھ تشبیہ دینا، یا غیر اللہ کو اللہ کی صفات میں شریک کر دینا، یہ صرف اللہ کی ہے۔ موٹی سی بات ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اس قرآن پاک کی ضرورت تھی؟ آپ تو سب کچھ جانتے تھے۔ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ کہ جو یہ چیز انسان حواس خمسہ سننے، دیکھنے، چھونے، اس کے بغیر بتانے کے بغیر اس کو علم ہو جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علم غیب ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ تو مانا جاتا ہے نا، اللہ نے اس کا پورا ذکر کیا، نازل بہ الروح الامین، جبریل آتا ہے علی قلبک، کہاں وحی نازل ہوتی ہے؟ آپ کے دل کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، والنجم اذا ھوا ما ضل صاحبکم، اور آگے فرمایا وما ینطق عن الھوا، آپ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، وحی کے ساتھ۔ اب جس کو بتایا جائے وہ عالم الغیب ہے۔ اگر اسی زاویے کے مطابق دیکھنا ہے آپ نے تو پھر دنیا کا ہر بندہ عالم الغیب ہے، ہر بندہ، کہ پہلی چیز اس کے لیے غائب تھی اس کو کسی نے بتا دی، تو بتانے سے اگر عالم الغیب تو پھر تو ہر بندہ عالم الغیب ہو جائے گا۔ تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی ہے تو بتانا وہ غیب کے اندر نہیں آتا۔ تو فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، اور کرنی بھرنی والے یہ سارا کچھ ان کو یہ تو بتا دیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کیا ہوگا معاملات۔ جب وہ یہ نہیں بتا سکتے تو تمہارے آنے جانے کا حالات ان کو کیسے علم ہوگا کہ کون آیا ہے، کون مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں۔ بل ادارہ کا علم ہم فی الآخرہ، ادراک کا مطلب ہے دارہ کا یدرک کو حاصل کر لینا، ادارہ کا کوشش کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن پھر اس میں کامیاب نہ ہونا باب تفاعل سے ہے۔ تو فرمایا بل ادارہ کا علم، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں نا وہ سارے کے سارے جواب دے چکے ہیں، وہ قیامت کا ادراک نہیں کر پائے کہ کس وقت آئے گی اور کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا اور معاملات اس میں کیا ہوں گے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ اس میں شک و تردد کے اندر پڑ گئے۔ شک اور شک کس چیز کا تھا؟ اب پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں یقین تبھی ہو سکتا ہے جب قرآن اور حدیث پہ یقین نہیں ہوگا نا تو پھر کسی چیز پہ یقین نہیں ہو سکتا، پھر یقین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ یقین کرنا ہی کرنا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یؤمنون بالغیب۔ اگر اس میں بھی بندہ شک کا شکار ہو جائے گا، پتہ نہیں ہوں میں نے دیکھی تو نہیں ہے تو کب آئے گی، تو جنت جہنم دیکھی ہوئی ہے، اللہ کو دیکھا ہوا ہے، پھر ماننا پڑے گا جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول نے بتایا، اس پر یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی گواہی اسی وجہ سے دو بندوں کے برابر تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اونٹ بیچنے والا واقعہ تھا تو یہودی کے ساتھ، تو فرمایا کہ رسول اللہ سے ہم نے اللہ کو بغیر دیکھے مانا ہے اور سارے معاملات آپ کے کہنے کی وجہ سے مانے ہیں، اور اگر یہ شخص یہودی کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ سے سودا نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، کہ میں بن دیکھے گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا، تو آپ نے فرمایا کیوں ایسا کہا تھا؟ فرمایا اس وجہ سے کہا کہ ہم ساری باتیں آپ کے اوپر ایمان لا کے مان رہے ہیں تو آپ اس معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں، عام آدمی کی گواہی ایک آدمی کے برابر ہے لیکن خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان۔ اور اگر قرآن و حدیث آنے کے باوجود بھی کسی معاملے میں شک ہے نا تو پھر انسان کو استغفار اور توبہ اور اس سے مزید توفیق ہدایت مانگنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بھی اس کو شک نظر آتا ہے۔ تو فرمایا بل ہم منہا عمون، بلکہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اندھا پن ہے، اس کے بعد کوئی علم نہیں ہے۔
جو انسان کو مطمئن کر سکے. کوئی اصول اور ضابطے ایسے نہیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو چلا سکیں یا اس میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی خیر لا سکیں. اس علم کے بعد یہی حقیقی علم ہے، اسی کے اوپر ایمان اور اسی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے. صدق اللہ العظیم.